دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے لیے تو جھکتا نہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ نماز اور سچے نمازی۔ اس سلسلے میں ہم سنتے ہیں نماز کی فضیلتیں، نماز کی اہمیت، نماز کی برکات، نماز کے فوائد و ثمرات، قرآن و سنت کی روشنی میں، بزرگوں کے اعمال کی روشنی میں، اور طبی فوائد، دنیاوی فوائد، اس کے ہمیں کیا حاصل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سلسلوں میں آپ نے نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت سنی، اس کے بعد نماز ظہر کی فضیلت اور اہمیت آپ نے سماعت کی، اور آج انشاءاللہ تعالی نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت سماعت کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز عصر کی اہمیت کو بیان کرنے سے قبل درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، اب تمہاری مرضی، تم کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز عصر، اسے بیچ والی نماز بھی کہا جاتا ہے، انتہائی اہمیت کی حامل نماز ہے، اور اس کا بالخصوص قائم کرنے کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ بہت ساری آیات میں نماز عصر کی تاکید آئی ہے اور ذکر خیر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ آئیے اس کے متعلق جو سب سے مشہور آیت مبارکہ ہے وہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ کنز الایمان، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اکثر مفسرین نے بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز لی ہے۔ نماز عصر کی تاکید اتنا کیوں کی گئی ہے؟ اس کی دو وجوہات جو علماء نے، مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ان میں پہلی وجہ یہ ہے کہ نماز عصر کی ظاہری تاکید جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس وقت میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور دوسری وجہ جو مفسرین نے بیان کی ہے، اور اس وجہ کو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم قادری مدد اللہ العالی صراط الجنان میں اس کا دوسرا معنی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے۔ تو دو باتیں سامنے آئیں کہ نماز عصر کی جو تاکید فرمائی گئی ہے، پہلی وجہ یہ کہ دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، یہ ایک بڑا اہم وقت ہے، اور دوسری وجہ کہ لوگ بازاروں میں، مارکیٹس میں بیزی ہوتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، یا بعض کا کاروبار پیک پر ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ممکن ہے لوگ غافل ہو جائیں اور نماز کی طرف نہ آ پائیں، تو اس لیے اللہ پاک نے اس کی زیادہ تاکید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ نمازوں کی نگہبانی کرو، بالخصوص بیچ والی نماز جو درمیانی نماز ہے، یعنی نماز عصر کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی نگہبانی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز عصر کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورۃ العصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ کنز الایمان، اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی
اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے والعصر، یہاں لفظ عصر آیا ہے، اس کی تفسیر علماء مفسرین نے مختلف فرمائی ہے۔ اس کے متعلق جو مفسرین نے اقوال ذکر کیے ہیں وہ 4 اقوال ہیں۔ اب 4 اقوال کون کون سے ہیں آئیے سنتے ہیں۔ پہلا معنی عصر کا یہ ہے کہ عصر سے مراد دہر یعنی زمانہ ہے، کیونکہ اس میں عجائبات اور عبرت کی چیزیں ہیں۔ حدیث پاک میں زمانے کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ لوگ مصیبتوں اور پریشانیوں کو زمانے کی طرح منسوب کر دیتے تھے، حالانکہ اللہ پاک زمانے کا خالق ہے، وہی اس میں تبدیلی کرنے والا ہے، اور جس سے جو بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے وہ اللہ عز و جل کی مرضی اور تقدیر سے ہوتی ہے۔ پہلا معنی اس کا عصر سے مراد زمانہ ہے۔ دوسرا معنی عصر سے مراد دن اور رات ہیں، کیونکہ یہ دونوں بندے کے اعمال کے لیے خزانہ ہیں۔ اور نمبر 3، اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شرف کی وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ تو یہ جو دوسرا معنی ہے اس سے مراد فرمایا دن اور رات ہیں، اور تیسرا معنی فرمایا اس سے مراد نماز عصر ہے۔ والعصر، نماز عصر کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے نماز عصر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز عصر کی قسم یاد فرما کے نماز عصر کے مرتبے کو بیان کیا کہ یہ بڑی اہمیت کی حامل نماز ہے۔ اور اس کا جو چوتھا معنی ہے وہ یہ ہے، عصر سے مراد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے تنبیہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل اور اشرف ہے۔ اور ایک بڑی پیاری بات یہاں عرض کر دوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ علماء مفسرین نے یہاں عصر کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں 4 معانی کو بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں جو معنی اختیار کیا وہ آخری معنی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہاں والعصر سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ بہرحال عصر کی جو تفاسیر کی گئی ہیں اس میں ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں مراد عصر کی نماز ہے۔ اس سے بھی نماز عصر کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے میں آیت مبارکہ کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ سے بھی نمازوں کی اہمیت سنتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت، اس کے متعلق ہم نے احادیث مبارکہ بھی سننی ہے، مگر اس سے پہلے نماز عصر سے جڑی ہوئی 2 باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ انوکھی باتیں ہیں، دلچسپ باتیں ہیں، اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی موجود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز عصر سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی، اور یہ جتنی بھی نمازیں ہیں، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یہ مختلف انبیاء علیہم السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ تو عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ کس وقت ادا فرمائی؟ جب آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر حکم الہی سے آپ باہر تشریف لائے، تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر عصر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ کے تو یہ نفل تھے، اب وہ جو آپ نے ادا کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 ظلمتوں سے نجات عطا فرمائی تھی، 4 اندھیروں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ پہلا ظلمت لغزش، وہ جو لغزش ہو گئی تھی اس کا جو اندھیرا تھا اس سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ دوسرا ظلمت غم، جو آپ کو غم لاحق ہوا، جو آپ کو پریشانی کا سامنا ہوا، اس کی جو ظلمت تھی اس سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ اور تیسرا ظلمت دریا، وہ جو مچھلی دریا کے اندر تھی، دریا کا بھی ایک اندھیرا ہوتا ہے، جب بندہ اندر ہو پانی میں تو وہ بھی ایک طرح کا اندھیرا ہے، تو آپ کو ظلمت دریا سے بھی نجات عطا فرمائی۔ اور چوتھی ظلمت جو ہے وہ مچھلی کا پیٹ ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی۔ گویا کہ
چار ظلمتوں سے، چار اندھیروں سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا کی گئی، اور آپ نے شکرانے میں نماز عصر ادا کی، اور آپ کے حق میں تو وہ نفل تھے، لیکن ہمارے حق میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم پر یہ نماز فرض ہوئی کہ ہمیں مولا تعالی ظلمت گناہ اور ظلمت قبر اور ظلمت قیامت اور ظلمت دوزخ سے پناہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے چار اندھیروں سے، چار ظلمتوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ ایک تو گناہ کی ظلمت ہے، بالکل گناہ اندھیرا ہے، اس سے نجات مل جائے گی۔ دوسرا قبر کی ظلمت، قبر بھی اندھیری ہے، اس سے نجات مل جائے گی۔ اور تیسرا قیامت میں بھی اندھیرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے اندھیرے سے بھی نجات عطا فرما دے گا جو نماز عصر کی پابندی کرے گا۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا ظلمت دوزخ، یعنی دوزخ کے اندھیرے سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمیں نماز عصر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان چاروں ظلمتوں سے، چاروں اندھیروں سے نجات پا جائیں۔ اور دوسری انوکھی اور دلچسپ بات کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین، نماز عصر سے ایک تاریخی واقعہ جڑا ہوا ہے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات والا اقدس کا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام صحابہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کام سے روانہ فرما دیا۔ آپ جب لوٹے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر ادا فرما چکے تھے۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس حضرت علی کی گود میں رکھا اور آپ آرام فرمانے لگے، آپ سو گئے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی گود کو ذرا برابر بھی حرکت نہ دی تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ پھر کیا ہوا؟ سورج غروب ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، تیرا بندہ علی، اس نے اپنے آپ کو تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر روک لیا تھا، اس پر سورج کو واپس لوٹا دے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ سورج کو واپس لوٹا دیا گیا، ڈوبا ہوا سورج پھر نکل آیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز عصر ادا فرمائی۔ تو یہ نماز عصر کا ایک تعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کرامت سے ہے، آپ کی عزت سے ہے، آپ کی بزرگی سے ہے کہ آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے اللہ پاک نے ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ طلوع کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے احادیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز عصر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ہم چند حدیث مبارکہ سنیں گے۔ پہلے خاص حدیث مبارکہ جو نماز عصر کی فضیلت کے متعلق ہے، اور پھر وہ احادیث کہ جو لوگ نماز عصر چھوڑ دیتے ہیں، ادا نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا۔ تو پہلے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پہلی امتوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہٰذا آج تم میں سے جو اس کی حفاظت کرے گا اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز عصر ادا کرنے پر ڈبل اجر عطا کیا جائے گا اس امت کو کہ پہلے کی امتوں کو عطا کی گئی، انہوں نے اسے ضائع کر دیا، فرمایا آج تم ادا کر لو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرما دے گا۔ اور پھر نماز عصر جو چھوڑ دیتے ہیں، وقت پر ادا نہیں کرتے یا بالکل نہیں پڑھتے، مؤخر کر دیتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز عصر ترک کی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا، جس نے نماز عصر میں بلا عذر تاخیر کی یہاں تک کہ سورج چھپ گیا تو اس کا عمل برباد ہو گیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ نماز عصر جس نے چھوڑ دی اس کا عمل ضبط ہو گیا۔
اب یہ جو احادیث مبارکہ ہے، عمل برباد ہو گیا، عمل ضائع ہو گیا، عمل ضبط ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، غالباً عمل سے مراد وہ دنیاوی کام ہے جس کی وجہ سے اس نے نماز اثر چھوڑ دی، اور ضبطی سے کہ اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، اس سے مراد اس کام کی برکت کا ختم ہونا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جو لوگ اپنے کام کی وجہ سے نماز اثر نہیں پڑھتے، ارشاد فرمایا گیا ہے وہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے برکت ختم کر دے گا، وہ عمل ضبط ہو جائے گا، اس کی برکت ضبط کر لی جائے گی۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا یہاں یہ مطلب ہے کہ جو اثر چھوڑنے کا عادی ہو جائے کہ پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز اثر سے غافل ہو چکا ہے، ادا ہی نہیں کرتا، ارشاد فرمایا کہ جو اثر چھوڑنے کا عادی ہو جائے اس کے لیے اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے جس سے اعمال ضبط ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی سخت وعید ہے کہ جو شخص نماز اثر چھوڑنے کا عادی ہو جائے اس کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اعمال یوں ضبط ہو جائیں کہ وہ نعوذ باللہ کافر نہ ہو جائے، اور اس کے جو اعمال ہیں کفر کی وجہ سے سارے ختم ہو جائیں، ملیا میٹ ہو جائیں۔ اس سے بھی نماز اثر کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا گیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز اثر میں اتنی دیر کر دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو گویا اس کے اہل اور مال میں کمی کر دی گئی۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ مال میں کمی ہے، ہاتھ تنگ ہے، تنگ دستی ہے، اور اولاد بیمار ہے، اولاد پریشان ہے، گھر والوں میں پریشانی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نماز اثر میں کوتاہی ہو، یا ہم نماز اثر پڑھتے تو ہیں، بڑا تاخیر سے پڑھتے ہیں، ہم دیر کر دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اپنے عمل پر غور کیجئے کہ کہیں ہماری نماز اثر تاخیر کا شکار تو نہیں ہو رہی۔ اگر ایسا ہے تو پھر جلد از جلد نماز اثر کو وقت پر ادا کرنا شروع کر دیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سے نماز اثر کی جو فرائض ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت ہے، اسی طرح سے نماز اثر سے قبل جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں، حدیث مبارکہ میں اس کی بھی بڑی پیاری فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پابندی سے ادا کرے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی۔ اور اسی طرح سے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ہمیشہ عصر سے پہلے ان 4 رکعتوں کو ادا کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کی حتمی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز عصر سے قبل جو 4 سنتیں ہیں، سنتیں غیر موقدہ ہیں، مگر اہمیت کس قدر زیادہ ہے، فضیلت کتنی زبردست ہے کہ امت پڑھتی رہے تو اللہ کریم اس دنیا ہی میں مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اس سے غافل ہیں۔ آج سنت غیر موقدہ کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ سنت غیر موقدہ ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ سنت پر اس لیے عمل کرتے تھے کہ سنت ہے، اور آج ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ سنت ہے، حالانکہ سنت دونوں سمجھتے ہیں، ایک اہمیت سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں اور ایک اہمیت نہ دیتے ہوئے اس سے ترک کر دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں فرض ادا کریں وہیں کوشش ہونی چاہیے کہ عصر سے پہلے کی 4 سنت قبلیہ بھی ادا کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فضیلت اور برکت حاصل ہوگی۔ اور نماز عصر سے ایک وظیفہ بھی جڑا ہوا ہے، حدیث مبارکہ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ چھوڑ دو۔ اس شخص نے عرض کی اگر یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اللہ پاک سے استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو تو وہ تیرے 70 برس کے گناہ بخش دے گا۔ عرض کی اگر میرے 70 برس کے گناہ نہ ہوں تو ارشاد فرمایا پھر تیری والدہ کے 70 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس نے عرض کی اگر میری ماں دنیا سے کوچ کر چکی ہو اس پر بھی 70 سال کے گناہ نہ ہوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے قریبی رشتہ داروں کے 70 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم دنیاوی کاموں کے لیے تو وظائف پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، کیا کبھی اپنی مغفرت کے لیے بھی کوئی وظیفہ کیا کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ پڑھیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک وظیفہ عطا فرمایا جو عصر کے بعد کرنا ہے، اور 70 مرتبہ اگر ہم استغفر اللہ پڑھ لیں گے، 70 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور اگر استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ یہ پڑھ لیں یا استغفر اللہ پڑھ لیں، اتنا بھی کہہ لیں گے 70 مرتبہ پڑھ لیا تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ 70 برس کے گناہ معاف، اگر بندے کے نہیں ہیں تو اس کی والدہ کے معاف، اس کے نہیں ہیں تو اس کے قریبی رشتہ داروں کے گناہ معاف۔ اللہ کریم بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں شامل کریں گے سلسلے میں سچے نمازی کی حکایت، کیونکہ ہمارے سلسلے کا نام ہے نماز اور سچے نمازی۔ آج جن ہم سچے نمازی کا تذکرہ سنیں گے ان کا نام ہے عارف باللہ ابو العباس حارثی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز عصر کی تیاری اس وقت سے شروع کر دیتے جب ظہر کا وقت ختم ہونے میں 40 منٹ باقی ہوتے۔ آپ کی تیاری کا طریقہ یہ ہوتا کہ نگاہیں جھکائے مراقبے میں مشغول ہو جاتے اور وسوسوں سے استغفار کرتے رہتے، اور ایسا اس لیے کرتے کہ آپ پر عصر کا وقت اس حال میں آئے کہ بارگاہ الہی میں حاضری سے آپ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ سبحان اللہ، نماز سے محبت کرنے والے اور بیچ والی نماز یعنی نماز عصر جس کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے، حضرت ابو العباس عارف باللہ حارثی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ آپ نماز عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اور ظہر کا ختم ہوتا ہے اس سے 40 منٹ پہلے ہی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کے جذبات سے، جو ان کا جذبہ نیکیوں کے معاملے میں تھا اور جو نیکیوں کی طلب اور حرص ان میں تھی، اللہ ہمیں بھی اس سے حصہ نصیب فرمائے اور عصر کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اکابر بزرگان دین نماز عصر کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ کی نماز عصر تھوڑا مؤخر ہو گئی تو آپ نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے اپنی 2 لاکھ درہم مالیت کی زمین صدقہ فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز عصر کا ایسا جذبہ عطا فرما دے اور نماز عصر کی اہمیت، بلکہ ہر نماز کی اہمیت ہمارے دل میں یوں بیٹھ جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے آخر میں نماز کے طبی فوائد اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم چیزیں شامل کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں نماز عصر کے طبی فوائد کیا ہیں، دنیاوی فوائد کیا ہیں۔ تو اس کے بارے میں محققین کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہر ذی شعور یہ بات محسوس کرتا ہے کہ وقت عصر میں اس پر تھکان اور بے چینی جیسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور نماز عصر شعور کو اس حد تک تھکان اور بے چینی سے روک دیتی ہے جس سے دماغ پر خراب اثرات مرتب ہوں۔ یعنی دماغ پر خراب اثرات اگر مرتب ہو جائیں تو دماغ کے لیے نقصان دہ ہے، مگر جو شخص نماز عصر ادا کرتا ہے اس پر یہ تھکاوٹ اور تھکان بے چینی اتنی طاری نہیں ہوتی کہ اس سے اس کے دماغ پر برے اثرات مرتب ہوں۔ اور دوسری چیز، وضو اور نماز عصر قائم کرنے والے بندے کے شعور میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ لاشعوری نظام کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور اپنی روح سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہاں یہ ہے، نماز عصر کی پابندی سے دماغ روحانی تحریکات
قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ نماز عصر کے طبی فوائد، دنیاوی فوائد دیکھیں، آپ غور کریں کہ نماز میں اللہ پاک نے فائدے ہی فائدے رکھے ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارے فائدے ہیں، آخرت میں بھی ہمارے فائدے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں تمام نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، اور بالخصوص آج ہم نے جو نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت سنی ہے، زہ نصیب آج کا سلسلہ دیکھنے کے بعد ہم نماز عصر کو وقت پر ادا کریں۔ جو مرد ہیں، بالغ ہیں، جن پر جماعت واجب ہے، ان کو چاہیے کہ وہ مسجد کی جماعت سے جا کر نماز ادا کریں، اور جو اسلامی بہنیں ہیں وہ گھروں پر نماز عصر کا اہتمام کریں، اور اس میں سستی کا مظاہرہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں نماز عصر کی برکات سے، اس کی خیرات سے، اس کی فضیلت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے لیے تو جھکتا نہیں؟